السلام علیکم پیارے دوستو، سعودی عرب کی پہاڑیوں میں اچانک حور پری اتر آئی۔ دوستو، یہ پری کیوں اتری، اس کے اترنے کے بعد کیا معجزہ ہوا، اسے دیکھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی معجزے کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے اس معجزے کے بارے میں نہیں سنا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو آج کی بات ہی لگے گی۔ یہ بات سالوں پرانی بات ہے، تو دوستو اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک لازمی دیکھتے رہیے، اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک شخص جس کا نام علی جمال تھا، علی جمال اپنی جوانی میں عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گیا۔ عبادت کے دوران اس پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ 5 وقت کا نمازی، پرہیزگار، نیک شخص تھا۔ عمرے کے دوران صفا مروہ پہاڑ پر اسے ایک سفید روشنی نظر آئی۔ اسے ایک انتہائی خوبصورت حور پری کا چہرہ نظر آیا۔ وہ تھی تو نقاب پوش، لیکن اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ وہ دیکھتا رہ گیا۔ حور کے سفید پر جو ہوا میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ کر رہے تھے، یہ کیفیت چند سیکنڈ کی تھی، مگر چند سیکنڈ کی جھلک اس کو دیوانہ کر گئی۔ لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر اسے لگا یہ منظر سب نے دیکھا ہوگا، لیکن یہ منظر صرف اس نے ہی دیکھا تھا۔ حقیقت میں یا تصور میں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ باقی عمرے کے ایام میں وہ اسی حور میں کھویا رہا۔ اس کا دل کسی صورت چین نہیں پا رہا تھا۔ وہ عمرہ کر کے گھر واپس لوٹا تو کھویا کھویا تھا۔ اس کی بس ایک ماں تھی۔ باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ اس کے لیے صرف اس کی ماں تھی۔ عمرے کی واپسی پر وہ ماں سے ویسے نہ ملا جیسے ملا کرتا تھا۔ ماں نے فوراً بھانپ لیا کہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ ماں نے پوچھا بھی، مگر علی جمال نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خوب عبادت کرتا، آدھی آدھی راتوں کو اٹھ کر دھاڑے مار کر روتا۔ ماں کو اس کی فکر ہونے لگی۔ ماں نے اس کا ذکر اپنی بیٹی سے کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ بھائی کی عمر اب شادی کی ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دو، دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کو یہ مشورہ مناسب لگا۔ اس نے علی جمال کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات علی جمال کو پتہ چلی تو اس نے ماں سے کہا، آپ میرے لیے لڑکی کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ ماں، میں شادی نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا، کیوں بیٹا، اب تمہاری عمر ہے، تمہارے فرض سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ علی جمال نے کہا، آپ اپنا فرض ضرور ادا کریں، لیکن میرے لیے لڑکی نہ ڈھونڈیں۔ تو اس کی ماں نے کہا، کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ تم نے کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے تو بتاؤ، میں تمہاری شادی اسی سے کر دوں گی۔ تو علی جمال نے کہا، ماں، میں نے کوئی لڑکی نہیں دیکھ رکھی۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور دعا میں وہ حور کو مانگنے لگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جس نے میرا چین اور سکون سب چھین لیا ہے، مجھے وہ دے دے۔ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، بس مجھے حور دے دے جس کا تصور میرے دل میں بسا ہے، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، تو ہر شے پر قادر ہے، تو مجھے حور دے دے۔ دوستو، وہ دعائیں میں دن رات حور کو مانگتا رہتا۔ دن، مہینے، سال بیتنے لگے۔ ماں نے ڈھیروں خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈی، مگر علی جمال انکار کرتا رہا، اسے کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ دوستو، ایک بار رمضان کا مہینہ تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ دعا کرتا رہا، اس پر وہی کیفیت پھر سے جاری ہوئی۔ وہ پھر سے
حور مانگنے لگا۔ دوستو دعا مانگ کر وہ اسی کیفیت میں باہر نکلا۔ گلی کی جانب اندھیرے میں ایک لڑکی رو رہی تھی۔ وہ مڑا اور اس جانب چل پڑا جہاں سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش لڑکی اندھیرے میں کھڑی رو رہی ہے، شاید کوئی ضرورت مند ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی کے قریب ہوا۔ تھوڑی سی روشنی جب اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ یہ تو وہی ہے، اسی طرح کا چہرہ جس کے عشق میں وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ ہافتی آواز میں وہ لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کھڑی رو کیوں رہی ہو؟ اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا، میں بے سہارا ہوں اور یتیم خانے سے بھاگ کر آئی ہوں۔ مجھ سے وہ غلط کام کروانا چاہتے تھے، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آئی۔ رات کو کہاں جاؤں؟ بھوکی پیاسی ہوں اور میرے جیب میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہے۔ علی جمال کو تو وہ پہلی نظر میں بھا چکی تھی۔ اس کے دل کو قرار آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی شکل صورت کی لڑکی اس کی دعاؤں کے نتیجے میں عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا، تم فکر مت کرو، قریب ہی میرا گھر ہے، اگر تم مجھ پر یقین کرو تو میرے گھر چلو، وہاں میری ماں ہے، وہ تمہیں خوشی خوشی اپنا لے گی۔ لڑکی نے کہا، یقین کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ علی جمال اس لڑکی کو گھر لے آیا اور ماں سے ملوایا اور سب بتایا۔ ماں نے اس لڑکی کو دیکھا، بیٹی پریشان مت ہو، مجھے اپنی ماں سمجھو، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ایک بار ماں کو دیکھا اور ایک نظر علی جمال کو دیکھا اور کہا، میرا نام حورین ہے۔ علی جمال کے سامنے وہ ہمیشہ منہ ڈھک کر آتی، پردے کی پابند، 5 وقت کی نمازی، نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی۔ علی جمال نے کچھ دنوں کے بعد اپنی ماں سے کہا، ماں یہ لڑکی بہت نیک اور پرہیزگار ہے اور یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے جب یہ سنا تو وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ خوشی کے مارے اپنے بیٹے علی جمال کی پیشانی پر بوسہ لیا اور اسی وقت حورین سے بات کی، اس کی مرضی پوچھی۔ اس نے شرما کر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ دوستو پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ علی جمال نے جب پہلی رات اس کا پورا حسن دیکھا تو سجدائے شکر کرنے لگا کہ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے حورین کو دل سے محبت دی۔ 5 سال کا عرصہ کیسے گزر گیا علی جمال کو پتہ ہی نہیں چلا۔ 5 سال میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز سے نوازا مگر اولاد نہ ہو پائی۔ ماں نے 5 سال تک صبر کیا مگر جب اس کا صبر کا پیمانہ ٹوٹنے لگا تو وہ حورین کو طعنے دینے لگی کہ یہ لڑکی باج ہے۔ اس نے بیٹے سے بات کی۔ بیٹے نے کہا، ماں یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ دے گا۔ پھر 2 سال کا وقت اور گزر گیا۔ ماں نے بیٹے سے کہا، تو اب دوسری شادی کر لے، لیکن علی جمال نے منع کر دیا اور کہا، میں حورین سے دل سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا۔ اب دونوں میں کھٹپٹ ہونے لگی کیونکہ علی جمال کی ماں بار بار علی جمال سے کہتی، تیری بیوی باز ہے اور اس کو اولاد نہ ہوگی۔ علی جمال بھی حورین سے غصہ ہونے لگا۔ ایک دن علی جمال غصے میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا۔ غصے میں اس کے منہ سے یہ طعنہ نکل گیا، تم تو مجھے اولاد جیسی خوشی نہیں دے سکتی، تم باج ہو، میں بے نسل نکل جاؤں گا۔ حورین غصے میں کھڑی ہوئی اور کہا، علی جمال دیکھا اپنی دعاؤں کا نتیجہ،
अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल की थी और तुझे हूर अता की थी। हुरैन का दुपट्टा गिरा। उसने कहा, तुम अल्लाह से हूर मांग रहे थे, हूर के यहाँ औलाद नहीं होती। दोस्तों, अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया। उसने देखा हुरैन के पर निकल आए हैं। हुरैन ने कहा, अब चलती हूँ। इंसान बेशक बड़ा नाशुक्रा है और अपनी ख्वाहिशों के लिए मारा जाता है। हवा में पर फड़फड़ाने की आवाज के साथ हुरैन आंखों से ओझल हो चुकी थी। अली जमाल पागलों की तरह देखता रह गया और सोचता रहा, ये ख्वाब है या हकीकत? मैंने अपनी दुआओं को ही खो दिया। दोस्तों, देखा आपने, इंसान कितना बड़ा नाशुक्रा है। वो जो चीज़ मांगता है उसको वो मिल जाती है तो भी वो उसमें खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।